الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر المرء مع من أحبه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی ہے. تلاوت کی گئی آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی جی، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں
اور وہ تجارت جس میں تمہیں نکاسی نہ ہونے کا اندیشہ ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو فتربصوا، تم انتظار کرتے رہو، منتظر رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انسان جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے دنیا کے اندر، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت اور عظیم احسان ہم پر یہ فرمایا کہ ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار نبی عطا فرمائے۔ اس احسان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے مؤمنین پر اپنا احسان فرمایا ہے کہ ان میں نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، کائنات میں اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احسانات ہیں، ان ساری نعمتوں اور سارے احسانات سے بڑھ کر ایک عظیم احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء، امام المتقین، سید الانبیاء والرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانا ساری کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اور پھر اسی کائنات کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے کہ تمامی جہانوں کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ رب العالمین نے کائنات میں بھیجنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، لولاک لما خلق الافلاک، اے نبی جی اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو بھیجنا دنیا میں میرا مقصود اور مطلوب نہ ہوتا تو کائنات کو میں پیدا ہی نہ کرتا۔ وجہ کائنات آپ کو فرمایا گیا کہ اس کائنات کا وجود ہی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی شخص ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا ہے
جب تک کہ میری محبت اس کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے۔ اگر غالب ہے تو انسان مؤمن ہے، اور اگر محبت غالب نہیں تو کامل ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اے نبی جی آپ اپنی زبان سے، اپنی زبان مبارک سے ان کو کہہ دیں کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، کسب کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور ایسی تجارت جس میں تمہیں گھاٹے کا خوف نہ ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور ایسی عمارتیں، ایسی بلڈنگیں، ایسے محلات، ایسی حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پس، اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پس فتربصوا تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کہ تمہاری محبت ان چیزوں سے، ان اسباب سے، والدین سے، بچوں سے، بیویوں سے، خاندان سے، آپ کی محبت اللہ اور اس کی رسول کی محبت پر غالب آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر غالب ہے تو فتربصوا اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہو۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت کرے۔ میرا موضوع آج یہ نہیں تھا، ہمارے یہاں بچیوں کا جلسہ ہو رہا ہے اتوار کے دن، 25 بچیوں نے الحمدللہ قرآن ختم کیا ہے، تو اس سلسلے میں اتوار کے دن کو ہم نے آپ کو بتانا بھی ہے کہ اپنی مستورات کو آپ اتوار کے دن یہاں بھیجیں انشاءاللہ۔ مستورات کا جلسہ ہے عورتوں کا، صبح 8 بجے انشاءاللہ جلسہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے تو اصل میں اس جمعہ کو بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بات کرنی تھی، علم دین کی قدر و قیمت پر، اس کی فضیلت پر، کہ ایک طالب علم جب بچہ ہو، بچی ہو، اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہے، ناظرہ قرآن ختم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اللہ نے بڑا مقام دیا ہے اس کتاب کو، اور جس چیز کی نسبت اس کلام کے ساتھ ہوتی جاتی ہے اللہ اسے بھی عظیم بناتے جاتے ہیں۔ اور پہلی کتابیں کتاب اللہ تھیں، کلام اللہ نہیں تھیں، ان پہ اللہ نے تکلم نہیں فرمایا۔ قرآن کو اللہ نے کتاب اللہ بھی فرمایا، کلام اللہ بھی فرمایا، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور دنیا کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے جب سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تو فرشتوں نے کہا خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، خوشحالی ہے ان سینوں کے لیے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اس وقت فرشتوں کی دعائیں
تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جن بچوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے اللہ کی اس عظیم کتاب کی قدر کی، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی طالب العلم دین کا علم حاصل کرنے والا کسی قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن تک اللہ عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں اس کی برکت سے۔ اور فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم دین کے لیے، علم قرآن کے لیے، قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فخر کے طور پر بچھاتے ہیں، محبت سے، عقیدت سے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے دوستو۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آپ تو ادھر سن لیتے ہیں، جلسوں میں سن لیتے ہیں، تقاریب میں شامل ہو جاتے ہیں، جمعے کے اجتماعات میں سن لیتے ہیں، لیکن ہماری مستورات گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان تک دین کی بات پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سال بھر میں کوئی ایک اجتماع مستورات کے حوالے سے ہو جائے تو یہ آپ لوگوں کے لیے سعادت اور نیکبختی ہے کہ آپ اپنی مستورات کو اس اجتماع میں شامل کریں، ایک دن اپنے کام خود کر لیا کریں، اول سے آخر تک ان کو شریک ہونے کا آپ وقت دیں، صبح 8 بجے سے لے کر انشاءاللہ 12 بجے تک۔ یہ جو 3-4 گھنٹے ہیں یہ ان کو دین کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، قرآن کی بات سننے کے لیے وقف کر دیں۔ سارے اس کے لیے کوشش فرمائیں گے۔ پرسوں جو اتوار ہے نا، کل ہفتہ پرسوں اتوار کو صبح 8 بجے یہاں انشاءاللہ تعالی مستورات کا جلسہ ہے، اسی محلے میں، یہ آگے ساتھ ایک گھر ہے۔ اور اس بستی والوں کے لیے خاص طور پر بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف بے حیائی ہے اور آج کی نوجوان نسل کو جو غیر نے سیل فون کے ذریعے تباہ کر دیا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت دین کے موافق ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ تو اہل محلہ خاص طور پر اس بات کا لحاظ کریں کہ شروع سے اول سے آخر تک اپنی مستورات کو جلسہ گاہ میں بھیج دیا کریں۔ بہرحال موضوع میرا آج یہ تھا، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں انڈیا کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، تو میں نے سب کچھ چھوڑ کر حضور کی شان کو اپنا موضوع بنا لیا، حضور کی عظمت کو، حضور کی محبت کو۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جس کے دل میں بھی ایمان کی ایک چنگاری ہے، ایمان کا ایک ذرہ موجود ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ سوچیں، کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، کوئی ہمارے باپ کی عزت کو اچھالے، ہمارے باپ کی عزت پر کیچڑ اچھالے، ہم گریبان کھول کے، ہمیں تلوار ملے تو تلوار اٹھا کے آ جاتے ہیں میدان میں، ہمیں چھری ملے تو چھری اٹھا کے میدان میں آ جاتے ہیں، ہمیں گن ملے تو گن اٹھا کے میدان میں آ جاتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے ماؤں سے، ہمارے والدین سے، ہمارے بچوں سے ہمیں زیادہ محبوب نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ پھر عذاب کا انتظار کرو تم لوگ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب نہیں
تو پھر تم لوگ عذاب کا انتظار کرو۔ تو آج اگر گستاخی ہو رہی ہے تو یہ میرے اور آپ کے ایمان کی غیرت کا سوال ہے کہ ہمارے ایمانوں میں حرارت پیدا ہو جائے، ہمارے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ہے، یہ ہمارے دین پہ ڈاکہ ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس محفوظ نہیں تو قرآن محفوظ نہیں، دین محفوظ نہیں، شریعت محفوظ نہیں، اللہ کی ذات محفوظ نہیں، اللہ کی ذات کی عزت محفوظ نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ غیر کے جال ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈالتا ہے بے حیائی کی صورت میں، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو کی غیرت کے ساتھ کھیلتا ہے، اور پھر ہمیں ایک انجیکشن لگا دیتا ہے، ایک ٹیکہ لگا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے، صحابہ کی گستاخی کر کے، دین اور قرآن کی گستاخی کر کے، کہ اب ہم دیکھیں کہ ان جوانوں کے اندر کتنی غیرت باقی ہے۔ آیا ان کے اندر سے غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے یا کچھ باقی ہے؟ وہ پہلے بے حیائی کے سیلاب چلا دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہے کرو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ، تمہارے اندر سے حیا اور غیرت ختم ہو جائے، پھر تم جو چاہے کرتے رہو، اللہ کو اور اس کے رسول کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ کے بعد جس ذات کا مقام ہے، جس ذات کی عظمت اور مرتبہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بیٹے اسلام لائے تو بیٹے نے اپنے باپ ابو بکر سے کہا کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بیٹا اسلام نہیں لایا تھا، اور اسلام لانے کے بعد باپ کو یہ کارگزاری سنا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان سے کہتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ ایک جنگ میں میری وار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میری وار کے نیچے آتا تو میں تیرے سر کو قلم کر دیتا، اس لیے کہ تو رسول کا اس وقت نافرمان تھا، میں بیٹا سمجھ کے تجھے قتل نہ چھوڑتا۔ ان کو اللہ کے رسول کی محبت اولاد پر غالب تھی۔ اور ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابھی اسلام نہیں لائے، بعد میں اسلام لائے۔ اسلام لانے سے پہلے کوئی انہوں نے بات کر دی حضور کے بارے میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو وہ آئے حضور کے پاس اور شکایت کی، یہ آپ کا کیسا صحابی ہے کہ باپ کے منہ پہ اس نے تھپڑ دے مارا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر مجھے تلوار ملتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ حضور کی محبت کے سامنے کسی کی کیا مجال ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارے لیے ساری محبتیں نیچے ہیں، سب کا احترام نیچے ہے، حضور کا احترام سب سے اوپر، حضور کی محبت سب پر غالب ہے۔ اور حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں سے حضور سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے تو نے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے کوئی لمبے روزے، کوئی لمبے نمازیں میرے پاس نہیں ہیں، فرض ادا کرتا ہوں۔
لیکن انی احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں، صرف زبانی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ محب ہمیشہ محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم حضور کا اتباع کرو، تم حضور کی پیروی میں آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کو اختیار کرو، خود اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ایک یہ کہ تم اللہ کو محبوب بناؤ، ایک یہ کہ اللہ اپنے بندے کو محبوب بنا لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضابطہ بتا دیا کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس پیروی، اتباع، اطاعت رسول کی وجہ سے ایک انعام تو یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، دوسرا یہ کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے ساتھ ہم تعارض نہیں کریں گے، اس کو ہماری طرف سے معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے دروازہ بند کر لے اس کو معافی ہے۔ لیکن اسی موقع پر ایک شخص عبداللہ ابن خطل جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، یہ آیا اور حرم میں داخل ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی تلواریں میان سے نکال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، ایسے شفیق نبی جو بدر میں آپ کے مقابل آئے ان کو بھی معاف کر دیا، جو احد میں آپ کے مقابل آئے ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے پتھر مارے طائف کے موقع پر ان کو بھی معاف کر دیا، اپنے چچا کے قاتل جس نے ان کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا اور ناک کان کاٹ دیے تھے اس کو بھی معاف کر دیا، اور اس کو کہا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا کا لاشا یاد آ جاتا ہے۔ یعنی اس قدر معافی کا اعلان۔ لیکن جہاں گستاخ رسول کی بات آئی، حضور نے فرمایا اگر کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا بھی پایا جائے تو اس کو قتل کر دو، فَاقْتُلُوهُ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ، جو نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے، اس کی گردن تن سے جدا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ اللہ کے نبی جو شفیق ہیں وہ یہ رعایت نہیں فرما رہے، اور کسی کو کیا مجال۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جہاں بھی کوئی زبان حضور کی گستاخی پہ نکلے اس وقت تک مسلمان کو چین نہ آئے جب تک وہ زبان اس جسم سے نکال نہ ڈالی جائے۔ کیا ہمارے حضور ایسے؟ یہ کتوں، یہ تم جو کھا رہے ہو یہ حضور کے طفیل ہے۔ تمہیں جتنی دنیا کے اندر جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، جو آسائشیں تم استعمال کرتے ہو، جو وقت کے کھانے تمہیں مل رہے ہیں، یہ میرے نبی کے طفیل ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی، اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور تمہیں کچھ شرم کرنی چاہیے، رسول کے گستاخوں، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔
ہم نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے سب نبیوں کی ہم عزت و تکریم کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی تمہارے نبی کی گستاخی کی ہے عیسائیوں اور یہودیوں، موسیٰ کی ہم نے کبھی گستاخی کی ہے؟ تم ہمارے نبی کی گستاخیاں کرتے ہو، کارٹون بناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں، ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی، ہمارے دلوں میں جذبہ ایمانی ٹوٹ چکا ہے، ہمارے اوپر بے غیرتی غالب ہے، غیرت ہمارے سینوں سے ختم ہو چکی ہے، وگرنہ کسی مسلمان کو چین نہ آتا گستاخی ہو حضور کی اس کائنات میں، جو کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارا جینا اور مرنا ان کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج ہم نے نکلنا ہے یہاں سے، جمعے کے بعد ہم احتجاجی صورت میں سب نکلیں گے اور نیچے بازار میں جا کر علماء وہاں عظمت رسول پر تقاریر کریں گے۔ آپ یہاں سے ہر بندہ جائے، یہاں سے احتجاجی صورت میں جائیں گے۔ ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے، تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر اتنی ایمانی جذبہ اور غیرت نہیں، تو ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا محراب میں بیٹھ کے، یا بازار میں نکل کر، یا گلیوں میں نکل کر۔ حضور کے گستاخ کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ تو تیار ہو اس کے لیے؟ ہر آدمی آج جمعے کے بعد ساری مساجد سے وہاں بازار میں لوگ جمع ہوں، بے شک آپ وہاں 10-15 منٹ ٹھہر کے آ جائیں، جو یہاں سے پیدل نہیں جا سکتے سواری پہ جائیں، لیکن جانا آپ نے ضرور ہے۔ ہم حضور کے تقدس میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں، اور صحابہ نے قربان کی ہیں، حضور کے تقدس میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا ہے، سارا تیلی پر رکھ کے صحابہ نکلے۔ اور جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں، تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا، جنگ یمامہ جو لڑی گئی ہے، اور 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ صحابہ کی بڑی تعداد حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے شہید ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جا رہا تھا اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، آپ نے لشکر کو نہیں بلایا جب تک کہ گستاخ رسول کو جہنم واصل نہیں کیا۔ تو صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے حضور کے تقدس میں، آپ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج قادیانی اور مرزائی یہ بڑے بڑے عہدوں پر چوروں کی طرح بیٹھے ہیں، اپنی قادیانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم آواز بلند کریں۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ سب نکلیں گے، جائیں گے، اور وہاں تھوڑی دیر آپ بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے وہاں بیٹھے، بات سنیں، پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اللہ پاک سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک اعلان اور بھی ہے، یہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی ناراضگی ہے، آئی ہوئی بارش ٹل جاتی ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی ہے، بہت بڑی، اور گرمی عروج پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ نکلے نماز استسقاء کے لیے۔ آج نماز استسقاء ہوئی ہے، میں نے اس میں شرکت کی ہے، تو صرف 50-60 آدمی اس میں شریک تھے، حالانکہ جامع مسجد تو عیدیہ میں اعلان بھی ہوا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ بازار میں جب میں گیا تو کسی نے بتایا کہ نماز استسقاء ہوگی آج دوسرا دن وہاں نماز ہو رہی ہے نیچے پرانے قبرستان میں۔ کل بھی وہاں 8:30 بجے 9 بجے نماز ہوگی، 8:30 آپ وہاں پہنچ جائیں پرانے قبرستان میں نماز استسقاء کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ گناہگار ہے، نافرمان ہے، اگر وہ مجلس سے چلا جائے تو ہم بارش برسا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، مجلس میں اعلان کیا کہ بھائی ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ جائے، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو وہ بندہ سمجھ گیا کہ بھائی میں ہی گناہ کبیرہ کرنے والا ہوں، تو دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی، یا اللہ اگر مجمع سے اٹھتا ہوں تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ یہ ہے بے وقوف جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ وہی اللہ سے سچی توبہ کر دی، صلح کر دی، ابھی مجلس برقرار ہے، اللہ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ بندہ کوئی اٹھا نہیں ہے محفل سے اور بارش ہو گئی، یا آپ نے کہا اٹھے گا تو بارش ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میں نے اپنی رحمت کو برسا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ بندہ بتا دے، فرمایا جب نافرمان تھا نہیں بتایا، اب میرا ہو گیا، اب کیا بتاؤ۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے سچی توبہ کرنی ہے اللہ سے،
دل سے توبہ کرے، دل سے استغفار کرے، اپنے گزشتہ گناہوں پر سچی ندامت اور توبہ کرے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع میں آئے۔ اصل محبت یہ ہے حضور کی اتباع۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، غمی شادی، موت و حیات، لباس، چہرہ حضور کے طرز پر ہو جائے، یہ اصل محبت ہے، اور اس پر کامیابی اور فلاح ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔